ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ اعمال رسولوں کی اعمال 14واں باب، رسولوں کے اعمال 14واں باب 19ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ اعمال 14واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے، مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پستیاں میں سے ہوتے ہوئے پینفلیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتالیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا، اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہوں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں اپنی برکات کو نازل کرتا ہے۔ میں خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر اور اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی تاریخ سے تیری امید گہری باتوں کو بیان کر سکوں، اور ایک ایک کا دل تیرے لہو میں جھک چکا ہے، اور انہیں آسمانی حکمت اور آسمانی فہم عنایت فرما تاکہ سمجھیں اور کلام کے سانچے میں ڈلتے ہوئے زمین پر تیری آسمانی مرضی کو پورا کرے۔ خدا میری دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اذیت اور مصیبت کے باوجود انجیل کی منادی۔
عزیزوں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگردوں نے اور سول جو بعد میں پالوس کے نام سے جانا جاتا ہے، مسیح کے جی اٹھنے کی منادی اور اس کے ان جلالی کاموں کو منادی کے اور خوشخبری کے ذریعے سے بیان کیا، اور اگرچہ انہیں اس کی پاداش میں دکھوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اذیت کا شکار ہونا پڑا، دکھ اور مصیبت اٹھانا پڑی، اور یہ ابلیس کی چال تھی کہ وہ منادی نہ کر سکے اور اس بڑی قدرت کو بیان نہ کر سکے کہ مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عزیزوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے ابلیس ان لوگوں کو استعمال کرتا رہا جو اس کے حامی اور حواری تھے کہ منجی عالم یسوع مسیح کے شاگردوں کو خوشخبری سے روکے، منادی سے روکے، اور اس کے لیے ان کو دکھوں میں اور مصیبت کی چکی سے گزارا گیا تاکہ وہ انجیل کی منادی نہ کرے۔ اور شیطان یہ ٹیکٹک سے استعمال کرتا ہے عہد حاضر میں بھی کہ خدا خدمت نہ کر سکے، انجیل کی منادی نہ کر سکے، اور مسیح کے ان جلالی کاموں کو بیان نہ کر سکے، اور جو خدمت خدا نے دی ہے اس خدمت کو سر انجام نہ دے سکے، اور اس کے لیے دشمن ایک اپنا منصوبہ بناتا ہے۔ اگر معلم ہے تو اسے تعلیم دینے سے روکے، اگر پاسبان ہے تو پاسبانی خدمت سے روکے، اگر مبشر ہے تو بشارت سے روکے، اور اگر حمد و ثنا کے لیے ستائش کا روح ملا ہے تو ستائش سے روکے۔ اور آج بھی ابلیس یہی ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے، اور کلام کو سننے والے ہیں تو انہیں سننے سے روکے، اور خدا کے گھر جانے والے ہیں تو انہیں خدا کے گھر جانے سے روکے تاکہ وہ انجیل کی منادی نہ سن سکیں، خوشخبری نہ سن سکیں، اور خوشخبری سننے سے ان کی زندگی میں خوشی نہ آ سکے۔ اور اس کے لیے ابلیس طرح طرح کا منصوبہ بناتا ہے اور طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ لوگ خدا کے گھر تک نہ پہنچے، کلام سنانے والے سنانے سے قاصر رہے، اور اس سیٹ اپ سے ان کو آؤٹ کرے، اور مختلف منصوبہ سازی کرتا ہے۔ لیکن جو مسیح کے قویات کے نیچے ہے اور جنہوں نے مسیح کی محبت کو جان لیا ہے اور جنہوں نے یسوع مسیح کو شخصی طور پر پہن لیا ہے اور جن کے دل یسوع کے تابع ہیں اور جن کا ذہن مسیح کے تابع ہے اور جو مسیح سے شخصی محبت رکھتے ہیں اور شخصی تجربہ رکھتے ہیں کہ وہ منجی بھی ہے اور شافی بھی ہے اور اس کی قدرت کاملہ سے واقف ہے، وہ اس قدرت کو بیان کرنے اور مسیح کے جلالی کاموں کا ذکر کرنے اور مسیح کے جلالی کاموں کا ذکر سننے سے نہ باز آئے، نہ آئیں گے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ رک جائیں۔ وہ دکھ تو اٹھائیں گے، اذیت تو اٹھائیں گے، ستائے تو جائیں گے، پریشان تو کیے جائیں گے، لیکن ان کا دل مسیح کی محبت سے مجسم ہے اور ان میں خدا کا روح کام کرتا ہے اور خدا کا پاک ابر ان پر چھایا ہے
اور خدا کا پاک ان کی زندگی میں قدرت کاملہ سے کام کرتا ہے، اور دشمن انہیں منادی سننے سے روکے بھی تو وہ رک نہیں سکتے، اور خادم کو سنانے سے روکے تو وہ سنائے بغیر رک نہیں سکتا۔ اور اگر جو خدمت خدا نے دی ہے اس خدمت میں کتنی رکاوٹیں عائد ہوں، لیکن منجی عالم اور خدا کے بیٹے یسوع کی حضوری اور اس کے فضل سے وہ ساری رکاوٹیں اور تمام دشواریاں انسانی زندگی سے جاتی رہتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے امام 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ امام 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس جس نے مسیح کے جلال کو دیکھا، پالوس جو بدل گیا، جو سول سے پالوس بن گیا، اور جس نے مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ حاصل کیا، اور جس کو مسیح نے اپنے کلام اور اپنے جلوہ دکھانے سے اس کو بدل دیا، اب وہ ان تجربات کو اور اس خوشخبری کو اپنے اندر رکھنا نہیں چاہتا بلکہ شیئر کرنا چاہتا ہے، اور اس نے شیئر کیا، اسے منادی کی اور اسے انجیل کو سنایا۔ اب جو مخالف مسیح ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اور لوگوں کو بھی ملایا اور انہوں نے پالوس کو گھسیٹا اور سنسار کیا، اس کے بدن کو دکھ دیا کہ اس کی پاداش میں یہ خوشخبری سنانے سے رک جائے، انجیل کو نہ بیان کرے، مسیح کے معجزات کا ذکر نہ کرے، مسیح کے قدرت والے کاموں کو یہ بیان نہ کر سکے اور لوگ نہ سنیں، اور اس طرح اس کے بدن کو دکھ دیا، اسے گھسیٹا، لیکن وہ خوشخبری سے باز نہیں آیا، اسے سنسار کیا لیکن وہ خوشخبری سے باز نہیں آیا، اور اسے مار دیا، گویا مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مسیح کے جی اٹھنے کا پھر بھی ذکر کیے بغیر نہ رہا، انجیل کو سنائے بغیر نہ رہا، خوشخبری کا اعلان کیے بغیر نہ رہا، بلکہ اس دکھ، اس اذیت، اس مصیبت کے باوجود بائبل بیان کرتی ہے کہ پالوس دلیری کے ساتھ اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ رکاوٹیں تو آتی ہے لیکن ایمان کی قوت سے ہم عبور کرتے ہیں، اور روکنے والا روکتا ہے لیکن ہم رکتے نہیں، اور انجیل کو سننے سے روکنے والا آپ کو روکے گا، لیکن آپ مسیح کے ساتھ ہیں، آپ قدرت کے ساتھ اس کے منصوبوں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ مسیح نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، اس لیے کہ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دی ہے۔ ہماری جان کو دکھ پہنچتا ہے لیکن ہم مسیح کی اس محبت کو ہرگز نہیں بھولتے، اور ابلیس کے منصوبوں پر اس طرح ہم غالب آتے ہیں، اس طرح ہم اس کے منصوبوں کو ناکام کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے کہ وہ اگر انجیل سننے سے، کلام کو سننے سے روکے تو آپ رک جائیں، تو آپ شیطان سے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ رکاوٹیں کھڑی ہوں گی اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اور ان رکاوٹوں میں آپ خدا کے گھر نہیں آئیں گے، تو اس کے معنی ہے آپ نے اس کے ساتھ تعاون کیا، کوآپریٹ کیا۔ لیکن جب آپ اپنے مسیح کی آواز کو سننے کے لیے آزمائشوں، دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اس کے قدموں میں آتے ہیں، اور اس طرح آپ ابلیس کے منصوبوں کا کلا کما کرتے ہیں، اور وہ جو بھی دکھ آپ کو دیتا ہے کلام سننے کی پاداش میں، یا کلام سنانے کے باعث، یا خدمت عظمیٰ کے باعث، یا انجیل کی منادی کے باعث، یا اس کی ستائش کے باعث،
لیکن آپ اول و عزم کے ساتھ اور ارادے کی پختگی کے ساتھ آپ اس مشن کو جاری رکھتے ہیں، اور کلام خدا میں پالوس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ اعمال 14واں باب اور اس کی جب 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا، پھر سن لیجئے۔ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ مگر جب شاگرد اس کے گرداگرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا انجیل کے لیے، خوشخبری کے لیے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ برنباس اب میری توبہ، اب میں تو کلام نہیں کروں گا، مجھے تو بہت انہوں نے گھسیٹا اور مجھے بڑا سختی کر دیا ہے، اب میں کو 2 ہفتے اب میں کچھ منسٹری کا کام نہیں کر سکتا۔ برنباس تو دیکھتا ہے پتھر مجھے مارے گئے، ان کے زخم میرے بدن پر اتنے ہیں اور میں مرہم پٹی کرتے کرتے شاید کوئی ہفتہ 2 ہفتے لگے، اب اس کام کو ابھی سسپینڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں وہ کلام خدا میں غور سے ذرا سنیے 20ویں آیت۔ مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا، اپنے مشن پر چلا گیا۔ اب تصور کیجئے اور سوچئے، ایک لمحے کے لیے اپنا دھیان اس منظر کی طرف کیجئے کہ کسی شخص کو پتھر مارے گئے ہوں، کسی شخص کو گھسیٹا گیا ہو، کسی شخص کو مردہ کر دیا گیا ہو، اور پھر وہ اٹھے اور دوسرے دن پھر دربے کو چلا جائے۔ تصور کیجئے اور اس کو اپنی ذات پر منطبق کیجئے۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ کو دکھ ہے، شیطان نے اتنا دکھی کر دیا، آپ کا بدن بڑا تکلیف میں ہے، پتہ چلا ہفتے کی رات بڑے مصیبت میں ہے، ہفتے کا دن بڑے دکھ میں گزرا۔ اب آپ نے کہا بہت درد ہوتی ہے، اس اتوار کو تو چرچ جاؤں گی نہیں، ٹانگیں بہت ان میں درد ہے، آج سنڈے ہے، آج تو بس آرام سے چھٹی کروں گا کیونکہ کل کافی تکلیف اٹھائی میں نے اور آج بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ یہ غیر حقیقی مسیح ہے، یہ مصنوعی مسیحی ہے، اور یہ وہ مسیحی ہے جو مسیح کے اس محبت کو سمجھ نہیں پاتے اور دکھ میں مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کلام نہیں سنتے، اس کا کام نہیں کرتے، انجیل کی منادی نہیں کرتے، انجیل کی منادی سنتے نہیں اور خود سے گھر میں نہیں آتے۔ لیکن سوچے کہ یہ شخص آپ کو ایک پتھر لگے تو آپ ہو سکتا 2 مہینے کہیں گے بس اب تو چھٹی ہے، بھائی دل ہی نہیں کرتا، پتھر کا سوچتی ہوں تو بس اپنا میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ چرچ جاؤ، گیت گانے کو دل ہی نہیں کرتا، کلام سے تو انہوں نے منع کیا تھا، تو اب تو ٹھیک ہے ہم منع، اس کے معنی آپ کوآپریٹ کر گئے ان کے ساتھ اور آپ نے مسیح کو چھوڑ دیا۔ لیکن مسیح جو اول و عزم کے ساتھ، ارادے کی پختگی کے ساتھ اور قوت ایمان کے ساتھ اور خدا کے فضل سے بھرا ہوا اور اس روح القدس سے معمور ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ خواہ دکھ بھی آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بحران آئے، اذیت ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنے خدا کے کام کو نہ چھوڑتا ہے اور نہ چھوڑ سکتی ہے۔ یہ ہے فتح مند۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اتنا دکھ اس سے ہوا اور دوسرے دن ہی وہ دربے کو چلا گیا۔ کلام خدا میں میرے ساتھ ذرا دیکھیے اعمال 14واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر، اب سوچے جس دن تکلیف ہوئی اگلے دن وہ دربے میں ہے اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر، اب یہ بھی نہیں ادھر جا کے اس نے ہمیں کہا کہ بھئی کل بہت میرے ساتھ بری ہوئی، آج میں تو اٹھ نہیں سکتا، مہربانی کر کے بھائی جی ذرا چارپائی بچھا دیں اور بس 2-4 دن اب میں دربے میں
ہل بھی نہیں سکتا، بہت ظالموں نے مارا، بڑی تکلیف پہنچی، اور اب تو دل خوشخبری سنانے کو چاہتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، بائبل بیان کرتی ہے اس نے وہاں خوشخبری سنائی۔ آپ سنیں اور سیکھیں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مسیح کو کیسا ہونا چاہیے، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایمان کی قوت کیسی ہونی چاہیے۔ آزمائشیں تو ہیں، ٹیمپٹیشن ہے، مسائل ہے، تکالیف ہے، اذیت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے خدا کے کام کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ چھوڑیں گے۔ یہ ہے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد قوت ایمان، that is a power of faith۔ کہ یہ دکھ ہے، لیکن اس دکھ کی کیا بات ہے، اس سے بھی عظیم کام میرے یسوع نے کیا۔ مجھے تو صرف پتھر مارے گئے، اس کی پسلی میں تو نیزہ مارا گیا، اور مجھے تو صرف گھسیٹا گیا، اس کے بدن پر تو کوڑے برسائے گئے۔ ہم جب مسیح کی اس لازوال بے مثال محبت کو دیکھتے ہیں، صلیب پر اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور ہماری آنکھیں ایمان کی قوت کے ساتھ اس اذیت کو دیکھتی ہے، ہمارا ذہن ایک دم چینج ہو جاتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو، کتنی بھی رکاوٹیں ہوں، میں نے خدا کے گھر جانا ہے، خواہ کتنی بھی رکاوٹیں ہوں، میرا بدن تھکا ہے، تکلیف میں ہے، لیکن میں نے خدا کا کام کرنا ہے، میں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ آزمائشیں اور یہ دکھ اور یہ تکالیف اور یہ اذیتیں مجھے نہ روک سکتی ہیں اور نہ میں رکوں گا۔ مسیح ایسے ہیں، اور ایسا خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور کرتے کیا؟ یہ کہ ابھی مصیبت آئی بھی نہیں نا، کیونکہ کہیں مصیبت آ نہ جائے، آج چرچ نہیں جاتی۔ بارش ابھی برسی بھی نہیں، تو کہیں ایسا نہ کہ بادل آ نہ جائے برسے، اس لیے آج چرچ جاتے ہی نہیں۔ ابھی تو برسی بھی نہیں بارش، ابھی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کوئی پرابلم آپ کے لیے نہیں کھڑی ہوئی، کسی نے آپ کو روکا نہیں، کسی نے مارا نہیں، کسی نے ٹوٹا نہیں، کسی نے اذیت نہیں دی، کسی نے آپ کو گھسیٹا نہیں، لیکن اس کے باوجود بس خدا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا۔ خدا جی اٹھنے کے بعد ایسے اپنے بیٹے بیٹیوں کو چاہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ خداوند کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہے، اور اگر خادم اور خادمہ ہے کلام سنانے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ بھی خدا کا کام ہے۔ آپ اس کے گھر آئے، اس کی آواز سن رہے ہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ آپ رہنمائی اس سے حاصل کر رہے ہیں، اسے ڈائریکشن لے رہے ہیں، اور خادم ہے، خادمہ ہے، تو اس کا کام کرنا یہ بنیادی کام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہیں، پھر آپ رک جاتے ہیں۔ لیکن پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع، اپنی تکلیف کو نہ دیکھ، اپنی مصیبت کو نہ دیکھ، اپنی حیثیت کو نہ دیکھ، اپنے بدنی بے آرامی اور دکھ کو نہ دیکھیں، یہ جانے کہ مسیح نے کتنا جلالی کام میرے لیے کیا، میں اس کام کو سننے کے لیے جاؤں گا، اور خادم ہے تو اس کلام کو سنانے کے لیے جاؤں گا۔ عزیزوں، خداوند یسوع کی محبت کا اقتضا ہے کہ ہم ضرور اس کی آواز کو سنیں بھی اور سنائیں۔ اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس شہر میں خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے لسطرا اور اقنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے، خوشخبری سنا کر بہت سے شاگرد کر کے۔ آپ اتنی روحوں کو جیتتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ بس اب مجھے مسئلہ ہے، بس میں تو کچھ کر نہیں سکتا۔ مسیح کے قدموں میں لانا یہ میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری۔ آپ خوشخبری کو سنائیں جو سنی ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ پالوس نے بھی سنا ہے اور سنایا ہے۔ ہم میں پالوس میں بڑی مماثلت ہے، اس کے جو 12 شاگرد ہیں ان سے اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہے۔ اس سے پرسنلی نہیں دیکھا وہ سب کچھ، لیکن مسیح نے بس اس کو اپنا جلوہ دکھایا، اور وہ اس قدر تواتر کے ساتھ خداوند کا کام کرتا ہے
اور ہم نے جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارا جذبہ بھی اسی طرح قوت سے لبریز ہونا چاہیے۔ ہم اذیت کے باوجود انجیل کی منادی کریں اور خدا کی آواز کو اذیت کے باوجود بھی سنیں۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں وہ اور شاگرد کر کے لسترا اور اقنیم اور انطاکی کو واپس آئے، اور 14واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے، مسیح جی اٹھا ہے، اب بادشاہی ہمارے لیے ہے۔ اب یہ ٹرانزٹیو ایرا ہے جس میں شیطان کوشش پر کوشش کرتا ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ جب آپ خدا کے گھر آتے ہیں، آپ بادشاہی کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی نے ٹریولنگ کرنا ہے نا، پہلے وہ تیاری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شاید آپ نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے۔ جب آپ سفر میں جانا ہے تو کچھ آپ پریپیئر کرتے ہیں جسے رفتے سفر، آپ اس سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آسمان کی بادشاہی کے سفر میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انجیل کو سننا چاہیے اور اسے اپنے دل میں قبول کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو کلام کے سانچے میں ڈالنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، خادم ہے کلام نہیں سناتی، خادم ہے اس کے گھر میں نہیں آتی، تو آپ یاد رکھیے جس کام کے لیے خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے، تھوڑا سا اذیت ہوئی تو آپ بس کہتے ہیں بس یار میں تو یہ کام ہی نہیں کروں۔ کلام خدا میں لکھے ہمیں ان مصیبتوں کو سہ کر ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں اعمال 14واں باب اس کی 22ویں آیت، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب دکھ اور مصیبتیں ہیں تو یہ روکتی ہیں خدا کی بادشاہی سے کہ آپ بادشاہی تک رسائی حاصل نہ کریں، لیکن جب آپ زندہ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر ابلیس آپ کو خدا کی بادشاہی سے روک نہیں سکتا، مصیبت سے آپ رک نہیں سکتے، آزمائشوں سے رک نہیں سکتے، بدنی تکالیف سے رک نہیں سکتے، اور ذہنی اذیت سے آپ رک نہیں سکتے، بلکہ ہر حال میں آپ مسیح کے قدموں میں ہوں گے، ہر سچویشن میں آپ مسیح کے لیے جئیں گے اور آپ کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر تھوڑی سی اذیت ہوگی اور آپ سہم جائیں گے، بھائی اب ہم نے چرچ نہیں جانا، اب ہم کلام نہیں سنائیں گے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ عزیزو، خواہ کچھ بھی ہو جائے، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، لیکن مسیح کی محبت سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور کلام خدا میں اعمال 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت بلکہ 24ویں آیت، اور بستیاں میں سے ہوتے ہوئے پینفلیا میں پہنچے اور برگا میں کلام سنا کر اتالیہ کو گئے۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں گھسیٹے جانے کے بعد پھر بھی وہ پریچنگ کرتا ہے کئی شہروں میں،
संसार होने के बाद भी वो कई शहरों में मुनादी करता है। सफर, कोई बेशतर लोग जो है बड़ा सफर से डरते हैं, क्योंकि सफर में भी बड़ा दुख होता है। अब वो सफर भी कर रहा है और मुनादी भी कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर और तीसरे से चौथे शहर। अजीजों, वो बहाना नहीं बनाता और शागिर्द जो उनको कहता कि भाई आप खुद जानते हैं कितनी मुझे तकलीफ है, अब मैं ना एक हफ्ते की छुट्टी पर, मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पर, खुदा के काम में कोई छुट्टी नहीं और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में कोई छुट्टी नहीं। रोजाना चर्च लगता, हर दिन 365 दिन ही इबादत है, 365 दिन ही अंजील की मुनादी, 365 दिन ही अंजील को सुनना है और सुनाना है। अजीजों, बाइबल ये बयान करती है अज़ियतों और दुखों के बावजूद जब मसीह जी उठा है, तो जी उठने के बाद दुख कितने भी आए, अब हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है कि हमारा यीशु, ये जिस्मानी दुख ज्यादा मार सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु जिंदा है और जिंदा करने वाला है। इसलिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने खुदा के काम को जारी सारी रखेंगे। आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर 145वां, खुदा के कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 145वां और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदा रहीम व करीम है, वो कहत करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदा, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। अब ये है असल मोटिव, ये है असल मकसद कि हम खुदावंद के रहम और उसके फजल को जाहिर करें। और 145 ज़बूर उसकी नामी आयत में लिखा है, खुदावंद सब पर मेहरबान है, हम उसके मेहरबान कामों का जिक्र करें, हम उसके मेहरबान कामों का जिक्र सुने। और 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी। ये शुक्रगुजारी है कि जब हम खुदावंद के जी उठने के बाद उसके काम को सरअंजाम देते हो, तो ये शुक्रगुजारी है। और सारी मखलूक करे, सिर्फ पालूस ही नहीं बल्कि हम, आप और सारी मखलूक उसकी शुक्रगुजारी करे। और इस शुक्रगुजारी में वो मसीह के जी उठने का जिक्र करे। और जब हम 145वां ज़बूर और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा कैसे होता है? हर एक को बताने से, हर एक को जिक्र करने से। अब शैतान चाहता है कि मसीह के जलाली कामों का चर्चा ना किया जाए। चले वो जिंदा हो गया, लेकिन उसका जिक्र तो ना करें। और वो मुर्दों में से जी उठा है, उसकी बाबत ना बताएं और लोग उसकी बाबत ना सुने, उसके जलाली कामों का चर्चा ना किया जाए। लेकिन अजीजों, हम जो मसीह के लहू से धुल गए, हम जिन्होंने मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और जिनको उसने अपने खादम बना लिया है, जिनको उसने अपने लोग बना लिया है, वो क्यों ना उसका चर्चा करें? वो क्यों रुके? कितनी भी अज़ियत हो,
وہ اس کا ذکر کریں گے، اس کے جلالی کاموں کا ذکر کریں گے، اور اس کے جلالی کاموں کے ذکر سے ہی اس کی قدرت سے بیماریاں اور دکھ بھی دور ہوتے ہیں۔ مجھے پرسوں ایک خاتون نے فون کیا، اس نے کہا بشپ صاحب میری حالت بڑی خراب تھی اور مجھے یہ تھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہوں، کہنے کہ آپ نے دعا کی، میں بحال ہوں۔ اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اب آپ ایسا کیجئے کہ یوٹیوب پر سرچ کریں بشپ الیاس یوسف اور وہاں سرمن ہے، آپ سنیں۔ تو کہتی ہے کہ جب آپ نے کہا، کہنے لگی میں نے 5 سرمن ایک ہی ٹائم میں سنے، 5 گھنٹے میں ہلی نہیں، اور جب 5واں میں نے سنا نا، کہنے لگی کہ میں نا ایسے جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اور اس سے پہلے ایسا تھا کہ شاید میں 5 منٹ بھی زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اب میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے جلالی کا، اس سے بہت سے کاموں کا ذکر کیا۔ اس نے کہا پہلے میسج میں نا جو میں نے سنا، آپ نے یہ بات کہی، دوسرے میں مسیح کے بارے میں یہ کہا، تیسرے میں یہ کہا، چوتھے میں یہ کہا، پانچویں میں پانچوں کا اس نے ذکر کیا۔ کہنے لگی میں مسیح کی یہ باتیں سنتے ہی میں تندرست ہوں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ ان عجیب اور جلالی کاموں کا ذکر سن اور وہ دکھوں میں پڑے رہے، مصیبتوں میں پڑے رہے، بدحالی کا شکار رہے۔ آج صبح کی عبادت میں ایک شخص آیا، چند دن پہلے بہت کافی پریشان، اس سے کہا کہ ایسا کہ جیسے اتنی بندش ہے کہ ہم فاقہ کشی تک نوبت آ گئی۔ وہ کسی اور چرچ جاتا تھا، پھر اسے بتایا، وہ آیا، کہنے کا دعا کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام ہے، مسیح کی باتوں کو سننے سے وہ سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور وہ صبح 6 سے 7 کی عبادت میں آنا شروع ہو گیا مسلسل۔ اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا سچویشن، وہ میسن کا کام کرتا، کہنے لگا نہ کانٹریکٹ ملتا نہ دہاڑی ملتی، حالانکہ میں کانٹریکٹ کرتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کیا سچویشن، کہنا میں تو کہیں نہیں جاتا، میں گھر میں پریشانیوں سے دل ہی نہیں کرتا کہیں جانے کا۔ تو میں نے کہا ان پریشانیوں میں آپ یسوع کے قدموں میں آئیں۔ میں نے کہا آپ ڈیلی آئیں۔ وہ 3-4 دن کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہاں بھی کیا سچویشن، بڑا خوش، کہنے لگا بشپ صاحب بہت شکر ہے، کام مل گیا، بہت سارے وہ مسائل ہی حل ہو گئے۔ عزیزوں، مسیح کے کاموں کا ذکر سنتے ہیں نا تو شیطان نے جتنے منصوبے آپ کے لیے باندھے ہیں نا وہ سارے منصوبے فیل ہو جائیں، اور جو جال شیطان نے آپ کے گرد بنا ہے وہ سارا پھٹ جاتا ہے، اور آپ کو وہ روک نہیں سکتا ترقی، برکت، صحت، تندرستی سے، اس لیے کہ مسیح کے کلام میں بڑی قدرت ہے۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ اس کے خادم انجیل کی منادی کریں اور رکے نہیں، اور اس کے لوگ انجیل کی منادی سنیں اور وہ رکے نہیں، اس لیے کہ جلالی کاموں کا ذکر زندگی میں راحت اور خوشی کا باعث ہے۔ عزیزوں، ہمارا خدا رحیم ہے، مہربان ہے، اور اس کی برکت اس کی مخلوق پر ہے، اور مقدس لوگ خدا کی اس برکت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ انجیل کی منادی کر کے، مسیح کے کاموں کا ذکر کر کے، مسیح کے کاموں کا چرچا کر کے، اور اس کی خوشخبری، اس کے جلال کے بارے میں دیتے ہیں کہ وہ بہت جلال کا بادشاہ ہے، وہ جلال ہے، اور اس کے جلال سے ہماری زندگیاں باعث برکت ہوتی ہے۔ ابلیس آپ کو روکے تو نہ روکے، اس کی آواز سننے کے لیے اور اس کی آواز کو سنانے کے لیے، اور جب آپ اس پر فتح پائیں گے تو ایک بڑی برکت اور کثرت کی برکات آپ کے لیے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ 21واں باب
مکاشفہ 21واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمی کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکون کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اسے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس سے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ عزیزو، جو دکھ اور مصیبت میں خدا کا کام کرتے ہیں یا خدا کی آواز سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مکاشفہ 21واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اب کتنی عظیم بات ہے کہ جب آپ ان دکھوں کو سہتے ہیں تو آسمان کی بادشاہی آپ کے لیے ہے۔ وہ یروشلم جو آسمان سے اترا ہے، آپ اس کے باشندے ہوں گے، اور اس کا مالک خدا ہے، اور آپ اس کے بیٹے ہیں، تو آپ کو وراثت کا حق حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ ریلیشن رکھتے ہیں فائدے کے لیے، لیکن دکھ آئے تو نہیں۔ جب جوری ملے تو آپ کہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اور جب دکھ ملے نا کہ میں تو نہیں اس کا بیٹا۔ بلکہ دکھ اور آزمائش ہمارے خدا کے ساتھ رشتے کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ آزمائشیں آئے، دکھ آئے تو یہ ظاہر ہو کہ ہاں یہ اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے، اور سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن باپ کو بیٹا نہیں چھوڑتا اور باپ بیٹے کو نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارے خدا کے ساتھ ایسا ریلیشن ہے، اذیت بھی آئے، اگر ہم پر اذیت ہے تو وہ انٹروین کرے گا اور ہمیں اس ساری اذیت سے چھڑائے گا۔ دکھ سہیں گے ضرور، لیکن خاتمہ نہیں ہوگا۔ جیسے اسے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر دکھ میں جانے دیا، لیکن پھر اسے مردوں میں سے زندہ کر لیا۔ اسی طرح ہم جب خدا کے بیٹے ہیں، اگر دکھ آتا بھی ہے تو اس دکھ سے ہم پریشان نہ ہوں، اوائڈ نہ کریں، بلکہ ہم اس دکھ میں مسیح کے جلالی کاموں کا ذکر کرتے ہی رہیں، مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کرتے ہی رہیں، مسیح کے جلال کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہی رہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 13واں باب، یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے،
جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا بلکہ اسے پھر اور جلال دے گا۔ عزیزو، ہم اس جلال کے بادشاہ کے جلال کو دیکھیں، ہم ان دکھوں کو نہ دیکھیں، اور جب ہم اس کے جلال کو دیکھیں گے تو ہماری زندگیاں ٹرانسفارم ہوں گی اور ہم دنیا کے اسی انداز سے نہیں چلیں گے بلکہ اس محبت کو اور اس جلال کو ہم ظاہر کریں گے، اور وہ اس وقت کریں گے جب ہم ان کاموں کا ذکر کریں۔ اور خداوند چاہتا ہے، مصلوبیت سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے یہ سیٹ اپ قائم کر دیا کہ اپنے شاگردوں کو اس نے بھیجا تاکہ منادی کریں، اس کے جلالی کاموں کا ذکر کریں۔ مرکز کی انجیل 6 باب مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے 12 کو پاس بلا کر 2 کر کے بھیجا۔ اب خدا 2 کر کے بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اختیار بھی دیتا ہے۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد ہمارے پاس اور بھی زیادہ اختیار آیا اور انلیمیٹڈ پاور جو مسیح میں ہے اور مسیح کے پاس ہے، اور وہ ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ اب بڑے اختیار کے ساتھ وہ بھیجتا ہے کہ چرچا کرو، اب شیطان روکتا ہے کہ نہ کرو۔ وہ بڑے اختیار کے ساتھ بھیجتا ہے کہ منادی کرو، اور شیطان روکتا ہے کہ نہیں کرو۔ مسیح پرپیئر کرتا ہے کہ میری آواز کو سنو، شیطان روکے گا کہ نہیں چرچ جاؤ، لیکن آپ غالب آتے ہیں اس لیے کہ یہ خدا نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اب جو سنانے والے ہم کو بھی خدا تیار کرتا ہے، سننے والوں کو بھی خدا تیار کرتا ہے، اور دونوں ہی اس کے اس عظیم مشن کو پورا کرتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے کثرت کی برکت ہے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کو بیان کریں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں۔ اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں 2 باب 4 اور 5 آیت، پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ اب پالوس رسول کہتا ہے میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی، وزڈم کی نہیں ہے بلکہ ہولی اسپرٹ سے انسپائرڈ ہے۔ ہیومن وزڈم نہیں ہے بلکہ ڈیوائن وزڈم ہے، انسانی حکمت نہیں بلکہ الہی حکمت ہے جس سے منادی کی جاتی ہے۔ اور یہ دل کو لبھانے والی باتیں نہیں ہیں یا حکمت کی لبھانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 4 آیت، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ اب وہ باتیں روح سے اور خدا کی قدرت سے ثابت ہوتی تھی کہ یہ باتیں سچ ہے۔ اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں 2 باب 5 آیت میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ اب ہمارا ایمان ہیومن وزڈم پر نہیں، اور ہمارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں،
بلکہ خدا کی قدرت یعنی پاور آف گاڈ پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو خدا کی قدرت پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو اس کی قدرت سے ہم اس کے ان عجیب کاموں کا ذکر سن کر سنائے بغیر نہیں رہتے۔ اکثر اور کوئی کسی کی برائی ہوگی نا، سنیں گے اور فوراً اس کو پھیلائیں گے، اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا، لیکن مسیح کے جلالی کاموں کا اور انجیلی بیانات کا چرچا ہی نہیں کرتے، بس سنا اور انسنی بات کر دی۔ لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم سنیں تو ان کا چرچا کریں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، پہلا پطرس چوتھا باب اس کی 16ویں آیت۔ پہلا پطرس چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اگر دکھ پائے مسیح ہونے کے باعث ایز اے کرسچن، اگر وہ سفر کرتا ہے، he should not be ashamed، شرم کہ بھئی مسیح ہونے کے باعث دکھ پایا ہے، بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے وہ شخص شرمائے نہیں بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ اس کی تمجید ہر سچویشن میں کرے، کیونکہ اس کے جلالی کام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا ذکر کیوں نہ کریں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، اعمال 7واں باب اعمال 7واں باب اور اس کی 54 آیت میں لکھا ہے، اعمال 7واں باب 54 آیت میں لکھا ہے، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس سے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، اس سے مسیح کے جلال کو دیکھا، اس کا ذکر کیا، ان کو جو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ اعمال 7واں باب اس کی 57ویں آیت، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے۔ آپ یہ نہیں بھی سننا چاہتے نا تو بھی وہ سنانا چاہتا۔ کئی لوگ نا، کئی خادم لوگوں کے سننے کی قوت کے باعث سناتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، اس سے کوئی میرے خیال میں کوئی 14-15 منٹ کا میسج دیا، تو میں نے کہا آپ کہنے لگا بشر صاحب بس لوگ اس سے زیادہ سننا نہیں چاہتے نا، اس کے بعد کان بند کر لیتے، بس ہم اتنا ہی سناتے۔ میں نے کہا وہ کان بند بھی کر لیں تو ان کے کان بند کرنے کے اشارے کے معنی ہے کہ آپ اپنا کان بند کر کے، تو یہ تو مناسب ہی نہیں۔ تو اس کا معنی ہے آپ ان کے ڈائریکشن پر چلتے ہیں جو مسیح کے مخالف ہیں، آپ تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر، وہ کہتے بس سب نہیں سننا، آپ کہتے بند کر دیں۔ اور حزقیل میں لکھا ہے، میں نے کہا کہ حزقیل میں لکھا ہے تو شریر سے کہہ دے، خواہ وہ سنے یا نہ سنے، سنے یا نہ سنے، لیکن تو سنانا تو بند نہ کر۔ اور اسی طرح آپ سننا بند نہ کریں۔ یہ بھی مسیح کے عظیم کاموں اور جلالی کاموں کا چرچا ہے کہ آپ سنیں اور پھر سنائیں۔ اور جب آپ ان جلالی کاموں کا ذکر سن کر سنائیں گے تو خدا آپ کو اپنے فضل سے، برکتوں سے معمور کرے گا۔ اس نے مسیح کے جلال کو دیکھا اور اس کا ذکر کیا۔ ہم بھی مسیح کے جلال کو دیکھیں اور اس کا ذکر کریں۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں
57ویں آیت میں لکھا ہے مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے سول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ اب سول پر بڑا اثر ہوا۔ سول نے دیکھا کہ یہ سنسار کیا گیا ہے لیکن اس کا ایمان خراب نہیں ہوا، اس سے کوئی چینج نہیں لایا اسٹیفنس کہ یہ ظلم کر رہے ہیں تو بس مسیح پر ایمان ختم کر دیں، اور اسی بات نے اسے انسپائر کیا اور ایمانداروں کے اس رویے نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جب اسٹیفنس شہید ہو گیا تو اس کے باوجود بھی جب ہم اعمال 8واں باب اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور پھر بس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کام رکا نہیں، کام جاری ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کوئی ہمیں طاقت روک نہیں سکتی کہ کلام سننے سے رکے یا کلام سنانے سے رکے یا مسیح کے جلالی کاموں کا ذکر کرنے سے رکے یا ان کا چرچا کرنے سے رکے۔ ہمیں اس کو جاری رکھنا ہے، اور جب جاری رکھیں گے تو روحیں بچے گی، اور روحیں بچے گی خدا ان روحوں کو اور ہمیں اس نئے یروشلم میں اور آسمان کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم دکھوں کے باوجود، اذیت کے باوجود، مصیبت کے باوجود ہم خداوند کے اس کام کو جاری رکھیں۔ بدن دکھ بھی پائے تو بھی خداوند کی آواز کو سنیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ اور آج جو چاہتے ہیں مسیح کے جلالی کاموں کو سننے سے رکیں گے نہیں، اور خادم کے سنانے سے رکیں گے نہیں، جو خادم کے اس کے کاموں کو رکاوٹوں کے باوجود اس کے جلالی کاموں کو کرنے سے رکیں گے نہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایماندار جو خداوند کے جلالی کاموں کا چرچا کرنے سے نہیں رکیں گے، یعنی سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی، ان جلالی کاموں کو جو دیکھتے اور سنتے ہیں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خداوند آج آپ کو آسمان کی بادشاہی کی وراثت میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ نئے یروشلم میں داخل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بحیثیت اس کے بیٹے اور بیٹی آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو، اور اس کے لیے دکھوں میں آپ سٹاپ نہ کر جائیں، رک نہ جائیں۔ کئی دفعہ ٹانگیں بھی درد کرتی ہیں نا، ٹانگوں کو دباتے ہیں، لیکن فکر نہ کریں، ہمارا زور ہمارا خدا ہے، پھر بھی ہم اس کے قدموں میں بڑھتے ہی رہیں۔ جسمانی دکھ ہمیں مسیح کی محبت سے روک نہیں سکتا۔ کتنا بڑا کام اس نے کیا، ہمارے لیے مر گیا اور ہمارے لیے جی اٹھا۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر فتح نہیں پا سکتے، لیکن جب ہمیں ایمان کی قوت ہوگی ہم ان پر غالب آئیں گے اور اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے۔ ابھی بھی کوئی مستقل مزاج ہے جو بیٹھے ہیں، تو دیکھا مسیح تو کتنا بھی ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہم بھی اتنے سیدھے نہیں ہیں کہ اتنی جلدی تجھے قبول کریں۔ عزیزوں، جب اس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے تو ہم نے جان تو نہیں دینا نا، ہم نے تو دکھوں میں گزر کر بھی اس کے لیے جینا اور اس کے جلالی کاموں کو سن کر ان کا ذکر کرنا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جلالی کاموں کا ذکر کریں۔ صرف سے جلالی کام دیکھے ان کا ذکر کرتا ہے، جلال میں اس کو دیکھتا ہے اور اس کا لوگوں کو ذکر کرتا ہے، جو سننا بھی نہیں چاہتے
لیکن نہ سنے اس نے سنا دیا. آپ کی خدمت کو بہت سے روکیں گے. جو روکتے ہیں نا تو آپ روٹ کے اس سے کہا دیکھیں جی انہوں نے مائک میرے ہاتھ سے لیا، اب تو میں نے چرچ ہی نہیں جانا. وہ دیکھیں وہ مجھے گیت گانے نہیں دیتی، میں تو نہیں جاؤں گا. اور وہ تو آتے ہیں بس ایسے، ہمیں کوئی ویلیو نہیں دیتے، ہم نے تو چرچ جانا ہی نہیں. آپ کسی بندے کے رکنے سے نہیں رک سکتے، بلکہ بندہ کیا شیطان کے بھی روکنے سے نہیں رکنا، بلکہ فتح مندی کے ساتھ مسیح میں آگے بڑھتے ہی چلیں. رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹوں کا آنا ضرور ہے. آپ کی خدمت کو روکا بھی جائے گا، لیکن آپ نے تو نہیں رکنا. عزیزوں، انجن طاقتور ہو اور زور ہو تو کتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا وہ آگے بڑھ ہی جاتا ہے. لیکن پہلے سے ہی وہ ختم ہوا ہو، پرانا ہو، وہ تو ایک بہانہ، ایک ہلکا سا پتھر آیا تو وہیں بند ہو جائے. لیکن ایماندار ایمان میں اس قدر پختہ اور ایمان کی قوت سے لبریز ہوتے ہیں، کتنی بھی رکاوٹیں آئیں وہ ان کو عبور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ یسوع ہے جو موت اور قبر پر فتح پا کر جیتا، اور جس نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. نیم دلی سے نہیں کرنا، بلکہ خوش دلی سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اور آج خداوند آپ کو غیر معمولی قوت دے گا کہ آپ آزمائشوں کے باوجود بھی بڑھتے چلے جائیں. اور یہ آزمائشیں روک نہیں سکتی، یہ آندیاں روک نہیں سکتی، یہ طوفان روک نہیں سکتے. طوفانوں کو چیرتے ہوئے بمر سے نکل کر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے جانا ہے. جو روکنے والے ہیں آپ ان کو دیکھ کر رکیں گے نہیں، اور شیطان جو ان کا سرگنا ہے آپ اس کے منصوبوں پر بھی فتح پاتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب میں نے 2-4 جملے کہے نا بہت سے کے ہاتھ نیچے آ گئے، تو اب تو ابھی تھک گئے، نہ تو آپ کو گھسیٹا گیا، نہ کوئی پتھراؤ کیا گیا، یہ تو پہلے سے تھکے تھکائے. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر تیرے کفارے کے لیے جس نے مجھے قوت بخشی، تیری اس محبت کے لیے جو مجھ میں سرایت کر گئی ہے. تو میرے لیے قربان ہوا، تو میرے لیے مصلوب ہوا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، میری خاطر تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا. اے یسوع تیرا شکر، تو میری خاطر، ہم سب کی خاطر، دنیا کی خاطر قربان ہوا ہے. اور تیری اس محبت نے میرے اندر ایسا جذبہ محبت پیدا کیا ہے کہ خواہ کوئی مجھے تیرے جلالی کاموں سے روکے، میں ہرگز نہیں روکوں گا. اس لیے تو نے ایک بڑا کام میرے لیے کیا، اور میں تیرے ان جلالی کاموں کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور ان کا چرچا کروں گا اور رکوں گا نہیں، تاکہ اور لوگوں تک تیرا پیغام پہنچے اور وہ تیرے قدموں میں آئیں اور زندگی اور اپنی زندگی پائیں. میرا ایمان ہے تو مجھے اپنی بادشاہی میں یقیناً وراثت بخشے. تیرا شکر، میرے گناہوں کو اور تمام کوتاہیوں کو معاف کر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. آج آئے خداوند تیرے بابرکت کلام کے لیے، تیری عزتی، تیرے جلال کے لیے، اور تیرا پاک روح جنبش کر رہا ہے.
اور تیری آگ کے لیے، تیرے جلال کے شعلوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور اے خدا ایمان کی اس قوت کے لیے جو آج تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بخشی ہے، خواہ دشمن اور ابلیس روکے، یہ نہ رکے، بلکہ تیرے اس کام کو جاری رکھیں اور جلال کے ان کاموں کا ذکر اور چرچا کرتے ہی رہیں۔ اے خدا تیری برکت ان پر ہو، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔ تشکر۔